اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے، چونکہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، تو ہم اس کو ریویژن کر کے تو کل سے انشاءاللہ جو ہے ہم 27واں پارہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ ایک غلطی کی جو ہے وہ میں درستگی کر دوں۔ کل میں نے جو ہے وہ نام لے لیا تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت ان کی زوجہ محترمہ تھی، تو غلطی سے نادانستگی میں حضرت ہاجرہ کا نام جو ہے میں نے لے لیا تھا، حالانکہ وہ حضرت ہاجرہ نہیں تھیں، وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو درست فرما لیجئے کہ اس وقت جن کے بارے میں جو 90 سال کی تھیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں بانجھ ہوں اور اس وقت بڑھیا ہوں، میرے ہاں اولاد کیسی ہوگی، وہ حضرت ہاجرہ نہیں، حضرت سارہ تھی۔ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ والدہ محترمہ تھی۔ یہ جزاک اللہ خیر جن بہن بھائیوں نے اس کی درستگی کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ سورہ ذاریات مکی صورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو گواہ بناتے ہیں۔ اس کائنات کی دیکھیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ پہلے دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد دلیل دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل پہلے دیتے ہیں، دعویٰ بعد میں کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے اس میں۔ اس کائنات کے نظام کی جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ کبھی غور کیا تم نے، اتنا مستحکم نظام، اتنی ہر چیز جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کہ اپنے اپنے کام میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لگا رکھا ہے اس میں لگی ہوئی ہے، اور وہ کس کے لیے لگی ہوئی ہے؟ جیسے میں نے کل وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ یہ دنیا بنائے گی تمہارے لیے اور تم بنائے گئے آخرت کے لیے۔ ہمیں جو ہے وہ آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں ہواؤں کی سب سے پہلے قسم کھائی گئی ہے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اور غبار اڑانے والے کی، اڑا کے بکھیرنے والوں کی، اور اڑا کر بکھیرنے والوں ہواؤں کی قسم۔ کبھی غور کیا ہم نے ان ہواؤں کے اوپر؟ کیا یہ ہوائیں بلا مقصد چلتی ہیں؟ کیا ان کے پیچھے کوئی فورس نہیں ہوتی؟ کیا یہ اپنی ہی من موجی کرتی ہیں؟ نہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر جو ہے وہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں۔ کون سا بوجھ؟ بخارات جب زمین سے، سمندر سے اٹھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹن پانی اس میں ہوتا ہے، ان کا بوجھ اٹھا کے وہ چلتی ہیں، ان کو لے کے جو ہے وہ پھر جہاں فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر آہستی کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، وہ جاری رہتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تقسیم کرتی ہیں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو وہاں پہ برساتی ہیں وہ پانی۔ کتنا برسانا ہے؟ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جہاں جتنا، ایسے بھی نہیں کہ کہیں جو ہے وہ اپنی مرضی سے پانی برسا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی جس بوند کا جتنا جو ہے وہ اس کو حکم دیتے ہیں، اتنا ہی پانی جو ہے وہ برساتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ برسا دیا تو وہاں پہ دلدل بن جائے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ نہ برسایا تو وہاں پہ خشک سالی ہو جائے۔ مفسرین کرام نے ان چاروں کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ حالانکہ ہوا کا نام نہیں دیا گیا، اس لفظ کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ان سے مراد جو ہے وہ ہوائیں ہی جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ جیسے وَالصَّافَاتِ صَفًّا، اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا، اس سورہ صافات میں پڑھا تھا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے، تو یہاں پہ ہواؤں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب یہ پہلے جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا، یہ دلیل دی گئی ہے ان ہواؤں کی کہ جو غبار اڑا کر بکھیرتی ہیں، اور پھر جو بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جو آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کرتی ہیں۔ کچھ مفسرین کرام نے، جس میں حضرت ابن عباس فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں کبھی اس کو بیان نہیں کرتا۔ اس سے مراد جو ہے وہ انہوں نے سمندر میں چلنے والی کشتیاں لیا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے لیا ہوا ہے جو آسمانوں سے اللہ کے حکم کے، اللہ کے احکامات کی تقسیم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن کثیر رضی اللہ، ایک سیکوینس میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں۔ زیادہ بات کریمہ جو ہیں یہ ہواؤں کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ اب کیا ہے دلیل دینے کے بعد دعویٰ کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، کہ بے شک جو وعدہ تم دیے جاتے ہیں وہ سچا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟
وعدہ یہ ہے کہ جب تم دنیا سے مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، چورا چورا ہو جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور اٹھا کے تمہیں جو ہے وہ تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ رکھ دیں، گواہی دینے والے سامنے آ جائیں گے، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے تھے وہ مقصد تم نے پورا کیا؟ جس کام کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے تھے کیا کام تم نے پورا کیا؟ تو وہ وعدے کی گھڑی جو آنی ہے، جس کے بارے میں تم کہتے ہو اچھا وہ قیامت وہ کب آئے گی، تو وہ وعدہ جو ہے نا وہ سچا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک وہ بدلے کا دن جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، حبک بیسیکلی کہتے ہیں چراہوں کو، راستوں کو، قسم کھائی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے راہوں والے آسمان کی۔ حبک بیسیکلی جو ہوتا ہے راستہ، یہ بننے کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے ایک دھاگا جو ہے وہ طول سے ادھر جاتا ہے، دوسرا عرض سے آتا ہے، تو آپس میں کوئی راستے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس آسمان کی قسم کھائی گئی، راہوں والے آسمان کی، کہ اگر غور کرو اس کے اوپر تو کتنی ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں گلیکسی اس کے اوپر چل رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ٹکرا رہی۔ سورج ہے تو اس کا راستہ متعین ہے، چاند ہے تو وہ اپنی راہ پہ چلا جا رہا ہے۔ اگر رات کو غور کریں، دیکھیں تو کتنے ستارے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، کتنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے جو ہے وہ اپنی جگہ ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی مجال ہوئی کہ کوئی کسی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرایا ہو؟ اتنی گلیکسیز ہیں، اتنے سیارے ہیں، زمین اٹ سیلف ایک سیارہ ہے، کیا یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے؟ تو یہ وہ راستے ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آسمان کی کشادگی ہے، وسعت ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ وہ راہوں والے آسمان کی قسم، انکم قول مختلف، کہ بے شک تم اپنی بات میں اختلاف کر رہے ہو، تم اس وحی کی جو ہے وہ اتھینٹسٹی کو نہیں مان رہے، تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے کوئی جادوگر آ گیا ہے، کوئی کاہن کا جو ہے وہ کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے خود لکھ لیا ہے، کوئی کہتا ہے کسی سے لکھوا لیا ہے۔ تمہاری اپنی باتیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ کسی ایک بات پہ پکا ہو گیا الزام لگانا ہے تو وہ الزام لگاؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہو، تم میں تو آپس میں اختلاف ہے۔ یاد رکھو، یوفک عنہ، اس سے وہی پھرتا ہے من افک، جس کو پھرایا جائے۔ ابو جہل کو کتنی دفعہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، نہیں مانا وہ۔ کیوں؟ اس کی گردن میں سریا تھا، وہ تکبر میں تھا، وہ یہ تھا کہ اگر میں نے بات مان لی تو مجھے ان کی اطاعت کرنی پڑ جائے گی۔ تو وہ پھرایا وہی جاتا ہے، جو وہی پھرتا ہے جس کو پھرایا جاتا ہے۔ قتل الخراسون، قتل مارے گئے اٹکلیں کرنے والے، اٹکل پچو کرنے والے، کیا سرائیاں کرنے والے، اپنے توئیں باتیں کرنے والے۔ دیکھیے آخرت کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ لوگ جو کفار ہیں کہ ان کا کیا آخرت نہیں ہے۔ اب کیا آخرت کے خلاف ہمارے پاس کوئی واقعاتی ایویڈنسز ہیں؟ کوئی مشاہدہ ہے ہمارا کسی کا؟ کوئی مشاہدہ تو نہیں ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی شہادت تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہاں ہمارے پاس دلیلیں ہیں اس کی۔ اور وہ دلیلیں کیا ہیں؟ یہ دلیلیں اسی کائنات کے اوپر جو ہے وہ واضح چیزیں واضح کر دیتی ہے۔ ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہیں اب یہی ہے، یا یہ ہو سکتی ہے یا یہ نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں نہ ہم اگر اس کو ہو سکتی ایویڈنسز کو دیکھ لیں، رسولوں کا آنا دیکھ لیں، فرشتوں کا جو ہے وہ دیکھ لیں، اللہ کے ان دلائل کو جو ہے وہ سامنے پر کے رکھ لیں، تو پھر زیادہ ایویڈنسز تو اسی بات کے نکلتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہونے والی چیز ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ مان لیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزار لیں گے، اور جو نہیں مانتا ہے زندگی اس نے بھی گزار لی، زندگی ہم نے بھی گزار لی، اینڈ کے اوپر اگر نہ ہوئی تو پھر تو برابر ہیں دونوں، ہم کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اسے نہ مجھے۔ اگر وہ ہو گئی تو پھر وہ تو مارا گیا نا جس نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ تو یہ یہاں پہ کہ ان الدین لواقع، بالکل ہونے والی ہے یہ، اور مارے گئے جو اٹکلیں اڑاتے ہیں، جو کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، بے شک وہ اپنی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ کیوں غفلت میں بھولتا ہے انسان کسی دوسرے کی طرف جب اپنی لو لگا لیتا ہے اس میں کھو جاتا ہے، وہ دنیا میں آ کے دنیا میں کھو گیا۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا کہ انسان جب سب سے پہلے جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو کیا پیارا ہوتا ہے؟ اس کو کھیل پیارا ہوتا ہے، وہ بچپن میں کھیلتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے نا، ٹین ایج آتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنی زینت پیاری ہوتی ہے، ٹپ ٹاپ کرنا پسند ہوتا ہے، میں اچھے کپڑے پہنوں، میں بال ایسے بناؤں، میں یہ سٹائل کروں، میں وہ سٹائل کروں۔ تھوڑا سا اور بڑا جب جوانی میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کو غرض ہوتی ہے میرا عہدہ کیا ہے، میرا سٹیٹس کیا ہے، مجھے لوگ کیا جانتے ہیں، میں کس نوکری میں بیٹھا ہوں۔
اس کے بعد تھوڑا آگے جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ہوس ہو جاتی ہے مال اکٹھا کرنے کی، اور پھر اس ہوس کے بعد جو آخری سٹیج آتی ہے وہ ہرس میں مبتلا ہو جاتا ہے مال کے، حالانکہ قبر میں جو ہے وہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ایک ایسے دی گئی تھی کہ جو جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا بھلا لگتا ہے، جب یہ کھیتی نکلتی ہے بڑی خوش ہوتے ہیں لوگ، یہی کھیتی ہے جب مرجھا جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے اور زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ پہلے اٹھتا ہے، پہلے جو ہے وہ کھیل کود میں لگا رہتا ہے، اپنی ٹپ ٹاپ میں لگا رہتا ہے، ہوس میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ تو سارے ایک بھول میں پڑے ہوئے ہیں، ایک وہ غفلت میں جو ہے وہ بھولے ہوئے ہیں۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایانا یوم الدین، کب آئے گا وہ دن؟ وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ کب آئے گا، کوئی دن میں نہیں آنا، بس یہی 4 دن کی، بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، وہ 4 دن کی زندگی ہے، گزارو موج کرو، بس کس نے آخرت دیکھی ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آخرت اتنی ہی حقیقت ہے جتنا ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب آئے گا وہ دن؟ فرما دیا یوم ہم علی النار یفتنون، وہ جس دن تم آگ میں تپائے جاؤ گے نا، وہ دن اس دن آئے گا۔ جس دن وہ آ جائے گا نا، اس دن آگ میں جو ہے وہ تم تپائے جاؤ گے۔ پتہ انہوں نے بیسیکلی اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سونے یا چاندی کو کٹھالی میں لے کے اس کو تپاتے ہیں تاکہ اس میں سے کھوٹ نکل جائے، تو اسی طرح وہ آگ میں تپائے جائیں گے۔ اس دن آگ ان کے اوپر نیچے ہوگی، اس دن جو ہے وہ آگ کے ستون جو ہے ان کے دائیں بائیں جو ہے ان کے اوپر نیچے، ان کا بچھونا، ان کا اوڑھنا، ہر چیز ہوگی جس دن وہ آگ میں تپائے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اب اپنے مزہ، اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تم شور مچایا کرتے تھے۔ اچھا اگر کوئی ہمیں ڈراوا دیتے ہو، لاؤ وہ دن لے آؤ، ابھی لے آؤ، وہ عذاب جو ہے وہ عذاب ابھی ہمارے اوپر لے دو، وہ جو بدلے کا دن ہے وہ بدلے کا دن ابھی لے آؤ تاکہ قصہ ختم ہو۔ یہ ہے وہ دن آ گیا ہے، اب اس دن میں جو ہے وہ تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا، اب چکھو مزہ اس کا۔ جو تم شرارتیں کیا کرتے تھے، جو نبی کو جھٹلایا کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کی تکذیب کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اصحاب کو جو ہے وہ اذیتیں دیا کرتے تھے، اب چکھو مزہ اس کا۔ یہ آ گیا ہے وہ دن بدلے والا، اب بدلے والا دن بھگتو۔ اس بدلے والے دن کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی راہ ٹھیک کرنی ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے۔ اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ہمارا حال کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم اس راہ پہ چل جائیں، ابھی ہم پلٹ آئیں اس راہ کی طرف جو راہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے، تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی لوگ ہوں گے، جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کب آتا ہے؟ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ جب ڈر آ گیا تو سمجھو تقوی آ گیا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ سوچے کیا یہ راہ رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہے؟ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ نہیں ہے تو اس راہ کو چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑے گا تو پھر ان جہنمیوں کا ساتھ ہوگا، چھوڑ دے گا تو پھر جو ہے متقیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور متقی کہاں پہ ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہے وہ باغات میں اور نہروں کے اوپر، چشموں کے اوپر ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ اب رب کا دینا، اور پھر ایسے ہی ہے، بانٹ رہا ہے کوئی، ایک ایک مٹھی بانٹ رہا ہے، لوگ بڑا آگے بڑھ بڑھ کے لے رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب خوشی خوشی لے رہے ہیں۔ اور جب دینے والا رب باری تعالیٰ ہو، اور پھر اس رب باری تعالیٰ سے دینے والے سے لوگ کیا ایسے ہی لیں گے؟ خوشی خوشی آگے بڑھ کے اللہ کے آگے جولیاں جائیں وہ بھر رہے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم آخذین ما آتاہم ربہم، کہ وہ تھے وہ لے رہے ہوں گے اپنے رب سے خوشی خوشی۔ انہم، بے شک تھے وہ، قبل ذالک محسنین، وہ نیکیاں کرنے والے لوگ تھے، وہ راہ دیکھ کے چلنے والے لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راہ سے منع کیا تو رک جاتے تھے، جس راہ پہ چلانا چاہا اسی راہ پہ چلتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ تھی۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اب ان کی کیا خصوصیات کیا تھیں، ان میں صفات کیا تھیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ تقوی والے لوگ تھے، وہ اسی راہ پہ چلتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ سوتے تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے مشغلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ایک ہمارے ہاتھ میں شیطان ہے اور ایک ہمارے سامنے لگا ہوا شیطان ہے، وہ شیطان ہمیں نہیں سونے دیتا۔ ہم جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے نہیں جاگتے، ہم ساری رات جو ہے وہ ان کو ٹی وی اور موبائل کے اوپر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے
کہ عشاء کے بعد کواڑ بجھا دو اور چراغ بند کر دو. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ جا کے دن ہی 12 بجے شروع ہوتا ہے. کسی سے پوچھے تو وہ کہے گا یار 4 بجے تو میں سوتا ہوں اس وقت, تو میں اٹھوں گا کیسے, میں کیسے نماز پڑھوں گا. اللہ کے بندے جب اللہ اور اس کے رسول کی اللہ نے بتا دیا تو پھر جو ہے وہ اس کی سنت پہ عمل کرو اور ٹائم پہ سو اور ٹائم پہ ساتھ اٹھ جاؤ. بہت کم وہ راتوں کو سوتے ہیں, اور راتوں کو سو کے وہ کیا کرتے ہیں, وہ راتوں کو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ اپنا دل کو جو ہے وہ منور کرتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر ان کو کوئی غرور نہیں آتا, اس کے اوپر وہ پھول کے کپا نہیں ہو جاتے. پھر جو ہے وہ بالاسحارہم, اور صبح کے اوقات میں یستغفرون, وہ معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. دیکھیے اگر وہ اللہ نے اس کو ہمت دی ہے, توفیق دی ہے, تو اس کے اوپر وہ تکبر میں نہیں آ جاتا کہ میں بڑا جو ہے وہ تہجد پڑھنے لگ پڑا ہوں, میں بڑا اللہ کے نہیں. جیسے جیسے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر پھل لگتا جائے گا, ویسے ویسے جو ہے وہ جھکتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے کو جو ہے وہ آخری دن تھے, جس سے کو جو ہے وہ اس میں اذا جاء نصر اللہ اتری تھی, کیا کہا گیا تھا اس میں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا ہے تب بھی کہا گیا تھا اللہ سے استغفار کیجئے, اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیے, اللہ سے جو ہے وہ بخشش طلب کیجئے. تو جیسے جیسے اللہ نیک لوگوں کو بھاگ لگاتا ہے ویسے ویسے وہ جھکتے ہیں. راتوں کو وہ جاگتے ہی رہتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں. جیم این جو بیسیکلی ہوتا ہے غفلت کی نیند سونا, کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے سونا. تہجد ہوتا ہے کبھی سونا کبھی جاگنا, تو ان کی حالت یہی ہوتی ہے, کبھی وہ سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں, اس کے بعد پھر صبح اٹھتے ہیں, اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں, یستغفرون, اور وہ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وفی اموالہم, اور ان کے مالوں میں حق للسائل, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال میرا ہے اور بس اس کے اوپر میں نے ہی سام بن کے بیٹھے رہنا ہے, اس مال کو کسی کی ہوا نہیں لگنی چاہیے. اس مال میں وہ ان کا حق ہوتا ہے. کس کا حق ہوتا ہے ان کے مالوں میں؟ سوال کرنے والوں کا حق ہوتا ہے. والمحروم, اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال, دیکھیں جب مال آگے کوئی لے کے نہیں گیا, وہ مال یہیں کا یہیں رہ جانا ہے. اللہ نے امانت دی ہے, اللہ نے ٹرسٹی بنایا ہے, تو پھر اسی کے مطابق خرچ کرنا ہے. تو ان کے جو مال ہوتا ہے ان مال میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. وہ ڈھونڈ کے جو ہے وہ لوگوں کو, مسکینوں کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو حقدار جس کو جو ہے یہ میں مال دے سکوں. وہ ان سب کو ان کی تلاش میں دیتے ہیں, اور پھر جب وہ دیتے ہیں ان کے اوپر احسان نہیں جتاتے, پھر جو ہے وہ ان کے اوپر یہ نہیں کرتے کہ ان کے اوپر پھر تان و تشنیع کرنی شروع کر دیتے ہیں. وہ سر جھکا کے دیتے ہیں, وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے کہ کہیں ان کا تشکر ان کو غرور میں مبتلا نہ کر دے. وہ کہ بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتے. حق میں ان کا جو ہے وہ سائل کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی دونوں کا حق ہوتا ہے ان کے مالوں میں. اور ان کے تجوریوں کے دروازے, ان کی تجوریاں ہر وقت لوگوں کے لیے کھلی رہتی ہیں. ان سے کوئی بھی جو ہے وہ جو مانگنے والا جو ہے وہ بے فیض نہیں جاتا, اس کو جو ہے وہ دے کے کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے, یہ مال اللہ کا ہے. وفی الارض آیات للموقنین, اور اس زمین میں بھی جو ہے وہ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ کیا نشانیاں ہیں؟ یہ سورج کا نکلنا, یہ چاند کا آنا, یہ رات کو ستاروں کا جگمگانا, زمین کا نباتات دینا, بخارات کا اٹھنا, ہواؤں کا بادلوں کو لے کے چلنا, بارش کا برسانا, پھر اس کے بعد ہر چیز, یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, مختلف قسم کے پھل اس میں سے جو ہے وہ نبات نکل رہے ہیں, ان کے رنگ مختلف, ان کا ٹیسٹ مختلف, ان کی خوشبو مختلف. ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ کائنات اصغر ہے, یہ اللہ کا تعارف ہے, اللہ کا انٹروڈکشن. یہ کائنات ہے, ایک یہ کائنات ہے, کائنات اکبر, اور ایک یہ کائنات ہے, یہ کائنات, یہ انسان کا جسم, یہ کائنات اصغر ہے. اس کے اوپر بھی کبھی غور کریں کہ ایک حقیر پانی کی بوند سے کس طرح جو ہے وہ ہڈیاں بن جاتی ہیں, کس طرح پھیپھڑے بن جاتے ہیں, کس طرح جو ہے وہ دل اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, کس طرح سٹمک اپنی ذمہ داری پوری کرنی شروع کر دیتا ہے, کس طرح جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں, گردے جو ہیں وہ اپنا صفائی کا کام شروع کر دیتے ہیں. کبھی سوچا, ہم نے غور کیا کس طرح دماغ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, کس طرح دل کے ذمے کام لگایا پورے جسم کو خون کی سپلائی کرنی ہے. کھاتے ہم ایک ہیں, ہم بھی وہی کھاتے ہیں, میل بھی وہی کھاتا ہے, فیمیل بھی وہی کھاتی ہے, دونوں کے فنکشنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آگے سے نکلتے ہیں. خوراک ایک ہوتی ہے. کبھی اس کائنات پہ بیٹھ کے تنہائی میں اپنی جسم پہ غور کریں, سر سے لے کے پاؤں تک کی اپنی باڈی کا اندازہ لگائیں. کیا یہ مشینری ایسے ہی چلی جا رہی ہے؟ اس مشینری کو بنانے والا کون ہے؟ آج تک انسان جو ہے مصنوعی چیز تو بنا نہیں سکا.
کیا کسی نے آرٹیفیشل آئی بنا لی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں سے ان کا رزق ہے، وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمانوں سے رزق، ایک تو یہ بارش، اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات، وہی بھی اللہ کا رزق ہے، وہ وہی بھی آئی ہے تو ہمیں ہدایت کی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے وہ تمہارا رزق ہے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، اب اس کے بعد پھر قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کے رب کی، قسم ہے رب کی آسمان اور زمین کے، انہو لحق، بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے اٹھایا جانا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے، تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا اس شیطان کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ اس کے جہنم کے حقدار ہو گئے ہو، یا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں مان کے تم جو ہے وہ جنتیوں کا مقام جو ہے وہ تمہیں مل گیا ہے، کو کیا لے کے آئے ہو وہاں سے۔ یہ حق ہے اور یہ دن آنا ہے۔ مثلا، اور یہ ایسے ہی ہے، ما انکم تنطقون، جیسا کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، جیسے تم بولتے ہو۔ یہاں پہ بولنے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ اتنی ہی حقیقت ہے جتنی آپ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم دیکھتے ہو تو اس کے مطابق سنتے، کیونکہ دیکھنے میں بھی شبہ پڑ سکتا ہے، کان سننے میں بھی کوئی شبہ پڑ سکتا ہے، لیکن جو لفظ زبان سے نکلا ہے وہ تو ایک حقیقت ہے۔ اتنی ہی حقیقت یہ کہ وہ دن آنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے قصوں کی طرف، کہ جو لوگ منکرین ہوتے ہیں، جو تکذیب کرتے ہیں، جو رسولوں کو نہیں مانتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں سناتا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ابراہیم کے مہمانوں کی، جو عزت والے مہمان تھے، اکرام والے مہمان تھے، فرشتوں کے؟ یہ وہ بات ہے جو فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور جب کہ وہ جا رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، تو پہلے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ تشریف لائے۔ اکرام والے، عزت والے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اسرافیل تھے اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ تینوں عزت والے اللہ کے ہاں بزرگ فرشتے ہیں، ان بزرگ فرشتوں وہ آئے تھے مکرمین، عزت والے۔ کیا خبر پہنچی ان کی؟ اذا دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، جب وہ آئے اس کے پاس، قالوا سلاما، کہا سلام ہو، قال سلام، آگے سے بڑھ کے جواب دیا۔ یہ دو پیش جو تنوین نظر آ رہی ہے، یہ ان کو اس سے بڑھ کے سلام دیا، سلامتی ہو تم پر بھی۔ قوم منکرون، اجنبی لوگ لگتے ہو، جانے پہچانے نہیں ہو، ناشنا ہو۔ فراغ علیہ، اب وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جاتا جب مہمان آتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے تعارف کرا دو، اس کے بعد دیکھیں گے عرب کا رواج کیا، ہمارے ہاں بھی ہے، اچھا بیٹھو یار پہلے چائے پانی پیو، اس کے بعد جو ہے کچھ دیکھتے ہیں۔ اٹھے، اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور وہاں سے ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے لے کے آئے، اور تاکہ ان کے سامنے رکھیں، ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ فراغ الی اہلہ، پس چل دیے اپنے گھر والوں کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، ایک فربا موٹا تازہ بچڑا جو ہے وہ بنا ہوا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ فقربہ الیہم، پھر قریب کر دیا اس کو ان کے کہ کھاؤ۔ قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ قال، فرمایا، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تو پھر کیا ہوا؟ فاوجس منہم خیفۃ، ان سے ڈر محسوس ہوا، ڈر لگا۔ کیوں ڈر لگا؟ کہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، کہ اجنبی لوگ ہیں، اگر یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے اس کا مطلب اگر ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تو پھر یہ کسی بری نیت سے آئے ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہیں تو پھر یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو کوئی بہت ہی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں۔ قالو، جب ڈر محسوس ہوا ان سے، کہا ہاتھ بڑھاؤ، انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ قالو، فرشتے کہنے لا تخف، مت ڈریں، مت ڈریں، ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، ہم تو آپ کو جو ہے وہ بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اب پاس ہی ساتھ ہی جو حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی، اس ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی، اور حضرت سارہ جو ہے وہ 90 سال کی تھی اس وقت، اور حضرت سارہ بانجھ تھیں، جوانی میں بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور جب اس حال میں خوشخبری سنائی جائے، وبشروہ بغلام علیم، اور خوشخبری دی ان کو بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی۔ کون سے علم والے لڑکے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔
دوسری جگہ پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت یعقوب کی خوشخبری بھی سنائی ساتھ ہی کہ ایک تو بیٹا ہوگا اور پھر بیٹے کے بھی آگے بیٹا ہوگا، تو ان کو ایک علم والے خوشخبری سنائی تھی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، پھر چیختی ہوئی شور مچاتی ہوئی آگے بڑی، ساتھ سائڈ پہ کھڑی سن رہی تھیں۔ جب یہ بات سنی کہ بیٹا ہوگا تو امیڈیٹلی فوراً انسٹنٹلی جو ہے ان کے منہ سے ایک آواز نکلی چیخ کی، وہ جیسے ہمارے ہائے ہائے یہ کیا، وہ یہاں پہ فسرت فسکت فی سرات، سرہ کہتے ہیں چیخنے کو، چلانے کو، بلند آواز میں بات کرنے۔ فسکت وجہ، اپنے چہروں کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے، ہمارے یہاں دھوتڑ مارتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو مارتے ہوئے، وقالت، اور کہنے لگی، عجوزن حکیم، میں تو بوڑھی ہوں اور بوڑھی ہوں گے ساتھ ساتھ میں تو بانجھ بھی ہوں۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہو کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، میں حاملہ ہوں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اس وقت جو ہے بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر 100 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم مجھے خوشخبری یہ سنا رہے ہو۔ قالو، کہنے لگے، کذالک، اسی طرح ہی کہا میرے رب نے، ہمارا رب تو یہی کہتا ہے، ہم تو امین فرشتے ہیں، جو پیغام دیا گیا امانت کے ساتھ ہم نے پہنچا دیا ہے، اب اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ کالا ربو کا، اسی طرح کہا تھا رب نے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کون سی سائنس ہے، انہ هو الحکیم العلیم، وہی حکمت والا ہے، وہی علم والا ہے، وہ اس کو پتا ہے۔ ہمیں جو کام کہا گیا تھا کہ یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، علم والا بیٹا ہوگا، تو ہم تو بیٹے کی خوشخبری آپ کو سنانے آئے ہیں، اور خوشخبری ہم نے سنا دی ہے، اب کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، حکمت کیا، رب جانے تو دے کم جانے۔ تو یہ ہے انہ حکیم العلیم، کہ بے شک وہی ہے جو حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس کے بعد ہم باقی انبیاء کرام کے قصے بھی پڑھیں گے۔ کوشش کیا کریں قرآن کو ہم سمجھیں، قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں۔ دیکھیے، جب ہم قرآن کو اس کی زبان میں پڑھیں گے نا، تو پھر جو اس قرآن ہمارے اندر اترے گا نا، وہ ویسے نہیں اتر سکتا، وہ ویسے نہیں اتر سکتا۔ اگر میں ترجمہ بھی پڑھ لوں نا تو کیا ہوگا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ مفہوم میرے سمجھ میں آ جائے، لیکن اگر میں اس کو قرآن کو جیسے ہم اردو یا انگریزی پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے تو پھر قرآن اپنے اندر اترتا ہوا دیکھیں ہم کہ کیسے اترتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے اللہ کو جا کے، ہم نے کتنی کوشش کی ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، کتنا ٹائم اس کے اوپر لگایا ہے، ساری عمر تو ہم نے ان ڈگریز کے حصول کے لیے لگا دی جو اس دنیا کے لیے ہیں۔ یہ دنیا کی وہ ڈگری تو پھر پیس آف پیپر رہ جانی ہے، جس وقت بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ختم ہو گئی بات۔ تو کیا نہ ہم تھوڑا سا، ہم کچھ ٹائم تو نکالیں، ہونا تو سارا ٹائم چاہیے کہ کچھ ٹائم نکالیں اس کے لیے جس سے ہم اس کو سمجھ سکیں، تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہماری روح سرشار ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے لیے کیا انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں، میرے لیے کیا خبریں اس کے پاس ہیں۔ کوشش کریں ایک ایک لفظ، دو لفظ، ہم کچھ تو یہ شکل، یہ بوتھا اپنا دکھانے کے قابل ہو جائیں اللہ کو کہ ہاں اللہ یہ کچھ ہم نے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔